الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کتاب فطرت کے سرورق نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سرورق نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا یہ وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فغا نہ ہوتی اگر وہ امام امم نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی آسمان نہ ہوتا تیرے نقش قدم کے نور سے دنیا ہوئی روشن تیرے مہر کرم نے بخشی ہے ہر ذرے کو تابانی نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے
نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اسٹیج پر کرسیوں پر براجمان علماء کرام، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزام، پور نور محفل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ بارگاہ عزتی میں ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا جمع ہونا لمحہ لمحہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بزمہ کو، اس محفل کو اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی توحید، حضور کی محبت، صحابہ کرام کا احترام، اہل بیت کی عقیدت، ماں باپ کی خدمت، قرآن کی تلاوت، ذکر رحمان کا اللہ تعالیٰ شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ جن نوجوانوں نے اس بزم کو ترتیب دیا، منعقد کرایا، خیر امت جوانوں کا گروپ، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس بزم کو سجانے میں جن حضرات نے جس لائن کا حصہ لگایا، دام دیرم قدم سخنے، تمام معاونین، محسنین، منتظمین کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کا چراغاہ ہو۔ دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہے جس کے سینے میں نور ایمان ہو۔ اور دنیا کا سب سے بڑا ناکام نامراد بندہ وہ ہے جس کا سینہ ایمان سے خالی ہو۔ ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھو ایک دفعہ زور سے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزار سال کا کافر ایک دفعہ سچے دل سے پڑھ لے کلمہ توحید، وہ جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ اس کلمے کے دو جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ کروڑ مرتبہ، ارب خرب مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، دوسرا جز نہ ملائے، زبان سوکھ کر کانٹا بن جائے، پڑھ پڑھ کر گلا خشک ہو جائے، عمر رسیدہ ہو جائے، کمر کبیدہ ہو جائے، میرا تمہارا ایمان ہے بجوز حب محمد، یا دوسرا جز جب تک پہلے جز سے نہ ملائے، میرا تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ بجوز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، بجوز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے، لا الہ الا اللہ ربوبیت کا اقرار ہے، محمد الرسول اللہ ختم نبوت کا اظہار ہے، لا الہ الا اللہ مقام بندگی ہے، محمد الرسول اللہ نظام زندگی ہے، لا الہ الا اللہ الوہیت کا اقرار ہے، محمد الرسول اللہ رسالت کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے، لا الہ الا اللہ میں بھی 13 حروف ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی 13 حروف ہے، لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، محمد جیسا محبوب کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ سلیمان خلیفۃ اللہ، نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، نقطہ آ گیا، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ پہلے جز پہ نقطہ ہے، نہ دوسرے جز پہ نقطہ ہے، نہ ادھر نقطہ ہے نہ ادھر نقطہ ہے. اللہ بتلانا چاہتا ہے میرا نام بھی بے نقطہ ہے، میرے رسول اللہ کا نام بھی بے نقطہ ہے. اللہ بتلانا چاہتا ہے ساری آسمانی کتابیں قرآن پہ ختم ہو گئی، مرکزیت بیت اللہ پہ ختم ہو گئی، امت اسلام پہ ختم ہو گئی، ربوبیت خدا پہ ختم ہو گئی، ختم نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نقطہ جاری، نبوت نقطہ ہے، نبوت جاری. لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ نقطہ ہے، نبوت جاری. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نقطہ ہے، نبوت جاری. لا الہ الا اللہ اسماعیل صبیح اللہ نقطہ ہے، نبوت جاری. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نقطہ ہے، نبوت جاری. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نقطہ ہے، نبوت جاری. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر نقطہ ہے نہ ادھر نقطہ ہے. جب جب نقطہ تھا نبوت تھی، نقطہ ختم نبوت ختم. مانتے ہو میرا نبی آخری نبی کون مانتا ہے بتاؤ؟ بولو زور سے ہمارا نبی. بولا زور سے ختم نبوت کا اظہار کرو، ہمارا نبی آخری نبی خاتم الانبیاء کی ذات ہے، وہم و گما سے بلند. خاتم الانبیاء کی ذات ہے، وہم و گما سے بلند. خدا کا حسن انتخاب انتخاب لاجواب. خاتم الانبیاء کی ذات ہے، وہم و گما سے بلند. خدا کا حسن انتخاب انتخاب لاجواب. نہ جب تھا ہے نہ ہوگا میسر، سچی کے خدا جواب محمد. کرو صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کے دو جز ہے، جب تک دوسرا جز پہلے جز سے نہ ملائے میرا تمہارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا. شاعر کہتا ہے بجوز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کلمے کے تقاضے پہ عمل نہیں کرتے. کلمہ بھی پڑھتے جھوٹ بولتے، کلمہ بھی پڑھتے ناپ تول میں ڈنڈی مارتے، کلمہ بھی پڑھتے بیاج کھاتے، کلمہ بھی پڑھتے جادو کراتے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں سودی کاروبار کرتے، کلمہ بھی پڑھتے دین کی نوکری کرنے والوں کی تصدیق کرتے. ایک نوجوان جب نظر آوارہ کرتا ہے اس کی بے حیائی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے. ایک عورت جب گھنگرو باندھ کے ناچتی ہے، نیم پریا لباس پہن کر جب اجانب کو اپنے حسن کا جلوہ دکھاتی ہے، اس کی بے شرمی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے. ایک تاجر جب ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے اس کی ترازو کا کانٹا سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چبھتا ہے. ایک ویاپاری کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے اس کی جھوٹ کی تلوار سیدھی میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتی ہے. ایک نافرمان بیٹا جب اپنے ماں باپ کا گریبان چاٹ کرتا ہے اس کی نافرمانی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے. تم کروڑ مرتبہ کہہ دو آئی لو محمد، لیکن نبی کے طریقوں سے پیار نہ کرو گے، میرا تمہارا بولنا چلانا کوئی کام کا نہیں. مسجدیں خالی پڑی پڑی، جمعہ کو مسجدوں میں آتے ہیں، بینر لگانا کافی نہیں ہے، آئی لو محمد کی ٹی شرٹیں بنوانا کافی نہیں ہے. جو میرے نبی نے کہا نا وہ نبی کے طریقوں پہ زندگی گزارنا. بیٹا باپ سے کہتا ہے آئی لو ڈیڈی، ابا میں آپ سے پیار کرتا ہوں. اچھا چل ٹانگے دبا، کہا وہ نہ ہوگا. کیا پانی پیلا، کہا وہ نہ ہوگا. ابا کہتا ہے یہ تیرا آئی لو ڈیڈی کس کام کا، تو میری کوئی بات نہیں مانتا ہے. ہم سارے کہتے ہیں آئی لو محمد لیکن ہم نبی کی بات نہیں مانتے، نبی کو مانتے نبی کی نہیں مانتے. کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں. ارے کلمہ تو ابو جہل بھی پڑھتا تھا، عتبہ بھی پڑھتا تھا، عتیبہ بھی پڑھتا تھا، شیبہ بھی پڑھتا تھا، لیکن کلمے کی روح تک وہ نہیں پہنچے تھے. جمعہ کو مسجد میں جانے والے کہاں سے عاشق رسول بن گئے؟ سودی کاروبار کرنے والا کہاں سے عاشق رسول بن گیا؟ ماں باپ کا گریبان چاٹ کرنے والے کہاں سے عاشق رسول ہے؟ ہمیں شکوہ غیروں سے نہیں ہے، ہمیں شکوہ اپنوں سے ہے.
فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی آدمی اس وقت مکمل مومن کہلانے کے لائق نہیں جب تک میں اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے اس کے بیوی بچوں سے دنیا کے تمام لوگوں سے میں کالی کملی والا پیارا نہ بن جاؤں۔ ارے ہم اس نبی سے پیار کیوں نہ کرے؟ اللہ نے جن کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا، جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کے زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے سینے کو رب نے علم نشرح کہا، جن کی چادر کو رب نے یا ایھا المزمل کہا، جن کے اخلاق کو رب نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا، جن کے شہر کو رب نے لا اقسم بھٰذَا البلد کہا، جن کے زمانے کو رب نے والعصر کہا۔ اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین، ساری کائنات میں سب سے انوکھا، ساری کائنات میں سب سے نرالا یہ میرا حبیب ہے۔ جو چیز میرے نبی سے جڑ گئی چمک گئی، جس رات میں آئے وہ رات راتوں سے اعلیٰ، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، جس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا وہ ممبر سارے ممبروں سے اعلیٰ، جس مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی وہ مصلی سارے مصلیوں سے اعلیٰ، جن کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، جن کے آنے سے فرش کو مرتبہ ملا، جن کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا یار غار بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب فاروق آیا قاتل سے عادل بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب عثمان آیا ذی-النورین بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب علی آیا داماد رسول بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب بلال آیا کروڑوں اماموں کا ولی بن گیا۔ صحابہ جس زبان سے نعرے نہ لگاتے، ایک دفعہ کہہ دیا شراب حرام، مدینے کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہہ پڑی۔ میرے نبی سے اتنا سچا پیار نگاہ نبوت نے اتنا چمکایا تھا، حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ نبی سے پیار ہے تو نبی کی اداؤں سے پیار کرو، نبی کے سجدے سے پیار کرو۔ امام حسین سے پیار ہے تو امام حسین کے سجدے سے پیار کرو۔ وہ شمر چھاتی پہ کا حسین مان کیا مانتا ہے، کہا چھاتی سے ہٹ جائے، سر کا وقت ہو گیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کون سا عاشق رسول ہے؟ کلمہ سب پڑھتے ہیں لیکن کلمے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ کتنے لوگوں کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا تمہارا مشکل کشا زور سے کہو کون؟ میرا تمہارا حاجت روا کون؟ میرا تمہارا بگڑی بنانے والا کون؟ ساری دنیا مل کر اللہ نہ چاہے کسی بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا مل کر اگر ایک آدمی کو فائدہ پہنچانا چاہے، میرا اللہ نہیں چاہتا کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو میرا تمہارا ایمان ہے۔ ہزاروں لاشیں اٹھی کورونا میں، کووڈ میں، کتنے لوگ مر گئے۔ اللہ چاہتے تو مجھے اور آپ کو اسی وقت مار سکتے تھے۔ ایک ہلکے سے وائرس نے لاکھوں لوگوں کو موت کی چنگل میں بھیج دیا۔ ہمارے کتنے عزیز رشتہ دار، دوست، پہچاننے والے کورونا میں مر گئے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا مسجود کوئی نہیں، اللہ کے سوا رازق کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیٹا بیٹی دینے والا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، بچہ بچی دینے والا کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے میں تیرا مشکل کشا، میں تیرا حاجت روا، میں تیرا بگڑی بنانے والا الہ العالمین۔ اتنی
بات ذرا قرآن سے سمجھا کے اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 7 سورہ انعام وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں سارا جہان مل کر اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اگر میں کسی کو فائدہ پہنچانا چاہوں ساری دنیا مل کر اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتی، اگر میں کسی کو عزت دینا چاہوں کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اگر میں کسی کو ذلیل کرنا چاہوں کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، بادشاہوں کا بادشاہ میں جسے چاہتا ہوں سلطنت دیتا ہوں، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے نہیں چاہتا ہوں سلطنت چھین لیتا ہوں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے نہیں چاہتا ہوں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائیاں میرے قبضہ قدرت میں ہیں، ہر چیز پہ قدرت میری۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار بھی میں کرتا ہوں شفا بھی میں دیتا ہوں۔ تو شفا دینے والا کون؟ اب جب کوئی مر جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہاں نہیں لے جانا تھا وہاں لے جانا، یہ ہمارے عقیدے کی خرابی، ہمارے عقیدے کی بربادی۔ ارے تم کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، جب اس کا موت کا وقت فکس ہوتا ہے اللہ اسے بلا لیتا ہے۔ مشکات شریف میں حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی وفات ہو جائے نا سمجھ لو اس کی روزی ختم، جب تک تمہاری روزی کنٹینیو ہے اللہ نے مقدر میں لکھی ہے، جب تک ختم نہ ہوگی وہاں تک موت بھی نہیں آئے گی۔ شفا دینا، مرض میں مبتلا کرنا، ترقی دینا، اٹھانا، گرانا، گرا کر اٹھانا، دے کر آزمانا، چھین کر آزمانا، یہ سارا اختیار اتھارٹی تو اللہ کے پاس ہے۔ مختصر زندگی ہے، حسد کیوں کرے، جلے کیوں کسی سے؟ ہم سے کسی کا اچھا دیکھا نہیں جاتا، کسی کی بلندی دیکھی نہیں جاتی، کسی کا سکھ دیکھا نہیں جاتا، کسی کی برائی ہونا تو سارا ٹولہ لگ جاتا ہے، اتنی دلچسپی سے سنتے کسی کی غیبت چل رہی ہے، کسی کی تعریف کرو کوئی دلچسپی نہیں، ارے ہو اللہ نے دیا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے، برائی کرو ٹولہ لگ جاتا ہے۔ اگر مان لو مضمون اگر منقطع ہو گیا، کوئی دوسرا کام آ گیا، مضمون ادھورا ہی نکل گئے، دوسری دفعہ ملاقات ہوگی چاہے 2 سال کی بات ہو، 2 سال پہلے وہ اس بندے کی بات کر رہا تھا وہ بات تو پوری نہیں کی۔ غیبت کا گناہ تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، زنا کرنے والا گناہ سمجھتا ہے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، غیبت کرنے والا تو غیبت کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ ایک زبان ٹھیک کر لو، ایک نماز ٹھیک کر لو، دنیا بھی جنت انشاءاللہ، جنت کا اللہ مسافر بنائے گا۔ آج ہمارا سماج کیسا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے خلاف مخالفت کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس گروپ کو سلامت رکھے، میں کسی کی تنقید نہیں کرتا، میں تو بہت سی جگہوں پر میرا جانا ہوتا ہے، لوگ شکایت کرتے کہ مولانا اپنوں کا نقصان اپنے ہی کرتے ہیں، غیر تو ہمیں ساتھ دیتے ہیں، لیکن ہمارا جو ایم فیلڈ ہے، ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں، ہمارا جو مشن ہوتا ہے، اگر اس پہ کوئی دھبا لگانے والا یا بیچ میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی غیر نہیں ہوتا، وہ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی اچھا کام کرے تو اس کا ہاتھ پکڑنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ میں ان گروپ والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ہر مہینے میں 70,000 75,000 جوڑنا کوئی آسان تو ہے نہیں، اور وہ بھی مزدور طبقے سے، مشکل سے یہ لوگ کتنی مزدوری کر کے 250-300 روپے کماتے ہیں، 60,000 70,000 75، اور وہ کنہیں دے رہے ہیں؟ وہ انہیں دے رہے ہیں جو تمہارے بچوں کی جنت بنا رہے ہیں، تمہارے بچوں کو یاسین شریف سکھاتے ہیں، وہ ان مولویوں کو دے رہے ہیں جو تمہارے بچوں کو جنازے کی دعا سکھاتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا دنیا چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے، تمہارا بچہ تمہاری تربت پر آ کر سورہ یاسین پڑھے گا، تمہارا بچہ تمہاری قبر پر آ کر سورہ رحمان پڑھے گا۔
تمہارا بچہ تمہارا جنازہ پڑھائے گا. آج ہماری سوسائٹیوں کا علاقوں کا حال دیکھو, کتنوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی. ہمارے بچوں کو اللہ کی وحدانیت بتاتے. علماء کرام کا احترام کرو گے انشاءاللہ اللہ تمہاری نسلوں میں حفیظ قرآن پیدا فرمائے. کافی ہے بس اللہ ہی مشکل کشائی کے لیے, کافی ہے بس اللہ ہی مشکل کشائی کے لیے. پیر امام ولی پیغمبر فقط رہنمائی کے لیے, کافی ہے بس اللہ ہی مشکل کشائی کے لیے. امام ولی پیغمبر فقط رہنمائی کے لیے. پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھرتے ہو پھر بھی در بدر حاجت روائی کے لیے. اب سارے نماز میں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مانگنا کس سے بولو زور سے, اللہ سے. اور انبیاء کی سنتیں, انبیاء کے طریقے ہمارے سامنے موجود ہیں. یونس علیہ السلام کتنے اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کہانی قرآن میں بیان فرمائی. یونس علیہ السلام اللہ پاک جل شانہ کے جلیل القدر پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں اتنے اندھیروں میں اللہ پاک جل شانہ کو پکارا. پانی کا اندھیرا, پیٹ کا اندھیرا, تحت سرا کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اتنے اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے الہ العالمین کو پکارا. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا, اگر میرا لاڈلا پیغمبر یونس مجھے مچھلی کے پیٹ میں نہ پکارتا, مجھے میری کبریائی کی قسم قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا. اس کو پکارا بولو زور سے اللہ. اور یہ انداز دیکھو, یونس علیہ السلام کا انداز دیکھو. رب کعبہ کے سامنے جھولی پھیلائی, رب کعبہ کے سامنے آنسو بہائے, مچھلی کے پیٹ میں من سماجت کی. یونس علیہ السلام نے فرمایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فنادى في الظلمات, اتنے اندھیروں میں پکارا الہ العالمین, میں پھنسا ہوا ہوں, گھبرایا ہوا ہوں, اتنے اندھیروں میں گرا ہوا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک, میرا یہ حال تیرے سوا جانے کون. سبحانک, تیرے ساتھ پاک, میں جس حالت میں پھنسا ہوا میرا یہ حال تیرے سوا جانے کون. پھر عاجزی دیکھو نبی کی, انی کنت من الظالمین, غلطی میری تھی, میں ہی ظالم ٹھہرا. تیرا حکم نہ آیا اس سے پہلے میں نے بستی چھوڑ دی. تیرا کتاب نازل ہوا, مچھلی کے پیٹ میں 40 دن یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں قید کیا 40 دن. عاجزی, انکساری, اتنا ہونے کے باوجود لاڈلا پیغمبر ہے, نبوت کا تاج سر پر موجود ہے. ظالم تو نہیں تھا, میں ہی گناہ تھا, کہ میرے غلطی کی سزا تھی. آج میرے اوپر آپ پر کوئی حالات آ جائے تو کہتے پتہ نہیں کون سے گناہ میں پھنس گئے, جیسے سارے جنید بغدادی. ننگا ناچ دیکھے بغیر تو نیند نہیں آتی, سود کھائے بغیر تو سکون نہیں ملتا, جنت جہنم کا مذاق اڑائے بغیر تو سکون نہیں ملتا, ماں باپ کو گالی دیے بغیر تو چین نہیں آتا. اتنی مسجدوں کا حال دیکھو, 2 رکعت جمعہ کے بعد ایسا ہے جیسے سبزی منڈی ہو. خود سنت نہیں پڑھتے, جو پڑھتے ان کا تو خیال کرتے. کتنی بھیڑ ہوتی ہے 2 رکعت کے بعد. آئے لو محمد کہنے والے 2 رکعت کا جمعہ پڑھتے ہیں. آئے لو محمد کہنے والا کبھی سود کھاتا ہے. بخاری میں ہے 7 گناہ سے بچ جانا. حضور فرماتے مہلکات میں سے جہنم میں جاؤں گے. پہلا کہاں,
اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا. دوسرا کہا جادو نہ کرنا. تیسرا کہا کبھی سود نہ کھانا. نمبر 4 کہا کبھی یتیم کا مال نہ کھانا. نمبر 5 کبھی ظالموں سے جنگ چل رہی ہو تو کبھی پوچھ نہ دکھانا. اور نمبر 6 جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کبھی اس جان کو ہلاک مت کرنا. اور نمبر 7 حضور فرماتے کبھی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت مت لگانا. یہ 7 گناہ مہلکات میں سے کرو گے جہنم میں جاؤ گے. بخاری میں سارا بازار سود پہ چلتا ہے. تاجر کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے. گھروں میں ماں باپ سسک کر زندگیاں گزارتے. امام مسجد کو اپنی 1000 تنخواہ بڑھانی ہو تو 10 لیٹر لکھنے پڑتے تب بھی ماتھوں میں جو نہیں رہیں گی. مؤذن صاحب کو ہم چپراسی سمجھتے ہیں. اللہ اکبر کی صدائیں ہم نے ہلکی بنا دی, مفت کر دی, اذانیں سستی بنا دی. یہ سارا سسٹم سدھارو پھر کہو شوق سے آئی لو محمد. انشاءاللہ تم مر جاؤ گے میرا آقا تمہارے جنازے کا انتظار کرے گا. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت. آقا ہم سے بھول ہوئی کھوتی اپنی قدر و قیمت. آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی. بھول گئے ہم در سے اخوت. آقا ہم سے بھول ہوئی بن گئے سیم و زر کے بندے. تن کے اجلے من کے کندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت. آقا ہم سے بھول ہوئی ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے میرے در پہ آئے ہوئے کھول دے اپنا باب رحمت. آقا ہم سے بھول ہوئی. سماج دیکھو ایک آٹو رکشا والا پیچھے لکھواتا ہے جلنے والے تیرا منہ کانا. ایک آٹو رکشا والے سے ہم جلتے. اخلاق میں کتنے گرے ہوئے ہم. سارا پیسہ شادیوں میں اڑاتے ہیں. جہیز کی لعنتیں بستیوں میں گھسی ہوئی ہیں. جن چیزوں کے حضور نے لعنت فرمائی تم ہزاروں سیرت النبی کے جلسے کرا دو لیکن سیرت سینے میں نہ اتریں گے. وہ سارے جلسے بیکار ہیں. بچپن سے سیرت کے جلسے کرتے رسول اللہ کی کہانیاں بچپن سے سنتے. پھر سے کہتا ہوں بینر لگانا یہ عشق رسول کے لیے کافی نہیں ہے. اے لو محمد کی ٹی شرٹ پہننا یہ حضور کی وفا کے لیے کافی نہیں ہے. بلال نے ٹی شرٹ نہیں پہنی تھی, بلال نے وفا کی تھی. پیچھے سے کوڑا مارتا ہے بلال ہنستا ہے. پیچھے سے لاٹھی مارتا ہے بلال ہنستا ہے. تپتی ہوئی ریت پہ گٹائے گئے صحابہ مٹھے گھڑی گئی. پھر بھی جب کوڑے مارے جاتے تھے تو ان کی زبانوں پہ اللہ اکبر کی صدائیں آتی تھی. کہاں مار جتنا مارنا ہے مار لے. آپ نہیں جانتے فاطمہ بنت خطاب کی کہانی کون نہیں جانتا. جب عمر نے مارا تھا نا فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا تو اگر خطاب کا بیٹا ہے میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. جس مائی کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے اسی مائی کی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے. تو مارتا تھک جائے گا میں مار کھا کر نہیں تھکوں گی. تجھے ابو جہل کی فوجوں پہ ناز ہے مجھے محمد کی غلامی پہ ناز ہے. یہ جسم تیرے حوالے دل مصطفیٰ کے حوالے. جسم سے خون نکل سکتا ہے سینے سے نور ایمان نہیں نکل سکتا. تجھے ابو جہل کی فوجوں پہ ناز ہے مجھے محمد کی غلامی پہ ناز ہے. عاشق رسول کبھی داڑھی منڈواتا ہے. عاشق رسول کبھی انگریز کپڑے پہنتا ہے. آپ جوانوں کے کپڑے دیکھو مسجد میں آتے وہ سجدوں میں جاتے سارے سطر کھل جاتے ہیں. کتنے یہاں رومال باندھتے ہیں. چلو میں اتنا شکر اللہ کا اتنا تو پتا ہے کہ کھلا رہے گا تو نماز نہ ہوگی. اتنا تو مسئلہ معلوم ہے کہ کم از کم ڈھنگ کا کپڑا پہن کے آتے. 17 جگہ سے پھٹا ہوا ہے 4 رکعت میں 75 دفعہ چڑھاتے. ہمارا عشق رسول مسلمانوں پھیکا پڑا ہوا ہے. مجھے اور آپ کو سب کو سدھرنے کی ضرورت ہے. دودھ کے دھلے ہوئے نہیں بیٹھے ہم مسند پر. ایک ذمہ داری ہے اس کو ادا کر رہے ہیں. ورنہ اس پلیٹ فارم پر ہم سب ایک جیسے ہیں. سچے عاشق رسول بن کے دکھاؤ. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. کتنوں کی زبانیں اتنی زہریلی ہوتی وہ جب بولتے ہیں لوگ محفل چھوڑ دیتے ہیں. لوگ دعائیں کرتے یہ کب چپ رہے گا. جب بھی بولتا ہے زہر اگلتا ہے. غیروں کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں. اپنے اپنوں سے پریشان ہے.
پتھر مارنے والے کافروں کو حضور مشکات میں دودھ پلایا. آپ میرے نبی کے اخلاق کی کہانیاں دیکھ لو. جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا آپ کی آرزو تھی بیت اللہ کے اندر جا کر 2 رکعت نفل پڑھے. چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس. عثمان بن طلحہ سے حضور نے کہا تھا چابی لاؤ میری تمنا ہے اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھنی. کہا میں نہیں دیتا. جب مکہ فتح ہوا تو حضور آئے تھے اور حضور نے عثمان بن طلحہ سے کہا لاؤ چابی. تب تو کچھ کہہ بھی نہ سکتے تھے. چابی دے دی. حضور اندر گئے 2 رکعت پڑھی. صحابہ قطار میں کھڑے ہیں. سب کی آرزو اب یہ چابی مجھے مل جائے. ابو بکر کی آرزو ہے یہ دولت مجھے مل جائے. عمر چاہتے ہیں کہ یہ دولت مجھے مل جائے. عثمان بھی کھڑے ہیں. علی بھی جھولی پھیلائے کھڑے ہیں. طلحہ اور زبیر بھی کھڑے ہیں. سارے کھڑے ہیں. جب حضور باہر آئے نے کہا آئین عثمان بن طلحہ. عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ ایک کونے میں کھڑے ہیں ڈر رہے. پتہ نہیں آج کیا حشر ہوگا. پاس بلایا کہا لو چابی تم نے تو نہیں دی تھی ہم دے رہے. قیامت آ سکتی ہے تمہارے خاندان والوں سے یہ چابی کوئی نہیں چھین سکتا. یہ ہمارے نبی کا اخلاق. ہم سگی بہن کا وراثت کا حصہ کھا جاتے ہیں. ہم ماؤں کو ڈیوائڈ کرتے تقسیم کرتے. ہم ابا کو تقسیم کر دیتے. ابا ہفتہ اس کے یہاں رہیں گے اس کے یہاں رہیں گے. ایک باپ نے اس کاندھوں پر بٹھا کر 4 بیٹوں کو پروان چڑھایا میلے دکھائے. 4 بیٹے بیویوں کے ہیں ابو کے نہیں ہیں. 4 بیٹے بیویوں کے ہیں اماں کے نہیں ہیں. اماں سسک کر گھروں میں زندگیاں گزارتی ہیں. ارے تف ہے ایسی زندگی پر کہ جن کے ماں باپ اپنی موت سے گھبرا رہے ہو, اپنی زندگی سے تھک چکے ہو اور اپنے اللہ سے موت مانگتے ہو کہ اللہ اس سے تو اچھا ہے موت آ جائے. شیما میرے نبی کی سگی بہن نہیں تھی. شیما غزوہ حنین میں وہ شیما گرفتار ہوئی تھی. تو صحابہ کا گروہ چاروں طرف کا گروہ کو محاصرہ کیے ہوئے وزٹ لے رہے تھے. شیما نے ایک صحابی کو دیکھ کر کہا کہ جاؤ تمہارے سردار کو بلا کے لے آؤ. دودھ شریک بہن شیما سگی بہن نہیں ہے. 57 سال کی عمر ہے ہمارے نبی کی. 57-58 سال. تو حضور جب آئے نا تو شیما نے کہا مجھے پہچانا نہیں. کہا کون؟ کہا میں آپ کی بہن. بھول گئے بچپن میں آپ کو ڈوریاں سنایا کرتی تھی یا ربنا ابقی لنا محمدا. یا اللہ میرے محمد کو صحیح سلامت رکھنا. حضور نے پہچانا نہیں. کہا تھے وہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ شیما نے کہا ہاتھ سون کے دیکھ لو آج بھی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. شیما کو حضور نے آزاد کر دیا. کہ میں ویسے نہ جاؤں گی یہ سارے قبیلے والے مجھے تانے ماریں گے. خود نکل گئی. ہم ساروں کو گرفتار چھوڑ دیا. حضور نے شیما کے صدقے میں پورے قبیلے کو آزاد کر دیا. وہ سارے کہنے لگے ایسے اخلاق والوں کو ہم کیسے چھوڑ سکتے. سارا قبیلہ مسلمان ہو گئے. یہ تھے اخلاق. جب بھائی کے گھر میں بہن آئے نا تو بہن کا اس طرح ادب کیا جاتا ہے جو میرے نبی نے بتایا. ہم سب کی بہنوں کو ٹھکرا دیتے ہیں. باپ مر گیا بھائی کی دہلیز بہن کے لیے حرام بن جاتی ہے. باپ مر گیا اماں مر گئی وہ کتراتی ہے جھجک محسوس کرتی ہے کہ پتہ نہیں میری بھابھی کون سی گالی سنائے گی. یہ سارا سسٹم سدھارو. پھر شوق سے کہو آئی لو محمد. جو میرے نبی کی زندگی ہے نا اپنی زندگی میں اتارو. ہم شوق سے کہیں گے آئی لو محمد. میرے تمہارے جسم پر اتنے بال نہیں ہے کہو بے شک جتنے رسول اللہ کے ہم پر احسانات ہیں. ہمارے جسم کا ایک روح قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. حضور دنیا میں نہ آتے نا تو میں اور آپ اپنی ذات سے بھی آشنا نہ ہوتے. ہمیں توحید کون بتاتا؟ باپ کو باپ کا مقام ملا, ماں کو ماں کا مقام ملا, بیوی کو خاوند کا بیوی کو ساتھ ملا, محبت ملی, بھائی کو رشتہ ملا. یہ سارے رشتے کہاں سے ملے؟ رسول اللہ کی چٹیوں کے صدقے میں ملے. حضور دنیا میں نہ آتے میں اور آپ جانور ہوتے, انسان کہلانے کے لائق بھی نہ ہوتے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا فنادا فی الظلمات. پانی کا اندھیرا, سرا کا اندھیرا, مچھلی کا اندھیرا. الہ العالمین میں گھبرایا ہوا ہوں, پھنسا ہوا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک. تیری یہ جس حال میں پھنسا ہوا ہوں میرا یہ حال تیرے سوا جانے کون. انداز دیکھو کیا کرنا. انی کنت من الظالمین. میں اپنی گناہ کی وجہ سے یہاں پھنسا ہوا ہوں. آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جن کو ابو البشر بنایا سارے
انسانیت کا سلسلہ اللہ نے آپ ابا آدم سے چلایا، رسولوں کی ابا، پیغمبروں کی ابا، نبیوں کی ابا، ولیوں کی ابا، قطب والوں کی ابا آدم علیہ السلام کی توبہ کا انداز دیکھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے رسول دی ہمیں معاف فرما۔ نوح علیہ السلام کا انداز دیکھو، 950 سال تبلیغ کی، ایک بیٹے کا سوال کر لیا کنعان کا، اللہ ناراض ہو گئے، اگر دوبارہ اپنے بیٹے کا نام اپنی زبان پر لائے نبوت کی چادر چھین لوں گا، نبیوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دوں گا، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل وہ ہے ہی نہیں جو عمل میں اور تو چاہتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جٹ سے کہا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ الہ العالمین مجھے معاف کر دے، اپنے بیٹے کا سوال اب نہ کروں گا، مجھ پر رحم فرما، اگر تیرے رحم کی چادر میرے سر سے ہٹ گئی میں خائب و خاسر بن جاؤں گا۔ سارے نبیوں کا توحید سکھائی۔ مجھے اور آپ کو کسی اور سے پیسے مانگنے ہو تو ہزاریں باتیں بناتے ہیں، مگر بچ کے آنسو بھی بہاتے ہیں، لیکن دہلیز خدا بندی پر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ جو خدا ساری کائنات کو پال سکتا ہے کیا وہ مجھے آپ کو نہیں دے گا؟ وہ کافروں کو کھلاتا ہے، ہم سے اچھا کھلاتا ہے، جو نہیں مانتے انہیں کھلاتا ہے۔ باعزید بستانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، پہلے کہو یہ قصہ سناتا ہوں، اس سے پہلے کہو خدا کے سوا کوئی، بولو زور سے، خدا کے سوا کوئی معبود، اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں۔ بولو بے شک میرا خدا ذات میں بھی یکتا ہے، میرا خدا صفات میں بھی یکتا ہے۔ وہ عورت آئی باعزید بستانی کے پاس، آ کر کہنے لگی آپ اللہ کے بڑے ولی ہیں، آپ مجھے ایک ایسا تعویذ دے دو، ایسا نقش بنا دو، میرا شوہر ایک ایسا عمل کرنے جا رہا ہے جس سے وہ رک جائے۔ باعزید بستانی نے کہا تیرے خاوند کا ایسا کون سا عمل ہے جس سے تو کترا رہی ہے، جو تجھے تکلیف پہنچا رہی ہے، جو ٹھیس پہنچا رہی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو باعزید بستانی مسکرائے اور کہا جس عمل کی اجازت شریعت دیتی ہے میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا۔ سورہ نساء پارہ نمبر 4 فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند ہو تم شادیاں کر سکتے ہو، 2 3 4، بلکہ شروعاتی مسنا 2 سے، 2 تو کمپلسری کر کے دیکھ تو لو۔ اس کے لیے بھی کچھ شرط فقہ کی کتابوں میں ہدایہ میں لکھا ہے حاشیے میں کہ اگر زنا میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو کہ اگر شادی نہ کی تو میں زنا کر لوں گا، یقین ہو تو شادی کرنا فرض ہے، اور اگر یقین نہ ہو غالب گمانوں کے میں سے زنا ہو جائے گا تو نکاح پڑھنا شادی کرنا واجب ہے، ورنہ عام حالات میں نارمل کنڈیشن میں شادی کرنا سنت ہے۔ اور اگر بیوی ایسا اندیشہ ہے، یقین ہے کہ بیوی کو گھر پہ لاؤں گا تو ماروں گا تو روزانہ پیٹوں گا ظلم کروں گا تو شادی کرنا حرام ہے۔ آج کتنے مرد شان رجولیت کو جتانے کے لیے بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، شراب پی کے آتے ہیں، 1 گھنٹہ تک مارتے چابک سے، جیسے لونڈیوں کو مارا، جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ کتنے لوگ مجھ سے شکایت کرتے مولانا صاحب 3 بچوں کی ماں بن گئی کہاں جائیں گی، وہ تمہارے کوڑوں پہ گزر اوقات کرتی، تمہاری لاٹھیوں تمہاری گالیوں پہ۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ لاٹھی سے نہیں چلتا، مٹھائی سے چلتا ہے، یہ مار سے نہیں چلتا، محبت کی بھرمار سے چلتا ہے۔ ہمارے نبی نے 11 شادیاں فرمائی، اب بیوی کو مارنے والا کہتا ہے آئی لو محمد، کوئی جوڑی نہیں۔ ماں باپ کو ستانے والا کہتا ہے آئی لو محمد، کوئی جوڑی نہیں اس جملے سے۔ وراثت میں سے بہنوں کا حصہ کھا لینے والا کہتا ہے آئی لو محمد، جمعہ مسجد میں آنے والا کہتا ہے آئی لو محمد، کھلے عام سودی کاروبار کرنے والا کہتا ہے آئی لو محمد، آدھی رات تک شراب کے اڈے پہ پڑا ہوا نشاور آدمی کہتا ہے کہ آئی لو محمد۔ 11 شادیاں حضور نے فرمائی، خدیجہ، عائشہ، صفیہ، سودا، حفصہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، جبیریہ، میمونہ، پڑھو زندگیاں۔
फतवे पूछते मौलवी साहब दूसरी कर सकते? वो पहले एक को तो संभाल। वो एक भाई साहब थे ना जिन्होंने दूसरी शादी का इरादा किया, जुमा का दिन था, मौलाना अहमद साहब से तारीख ली, मौलाना आप निकाह पढ़ाएंगे? कहा मैं पढ़ा दूंगा। दूसरी शादी करने का इरादा किया, माशाल्लाह कुर्ता पहना, अमामा पहना, परफ्यूम लगाया, खुशबू लगाई, तैयार होकर वो निकल रहा है। उसकी बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बताया था सर रात को मेरा निकाह है, मौलाना अहमद साहब से तारीख ली, आज मेरा निकाह पढ़ाने वाला। कहा कोई बात नहीं, तुम तो कर सकते हो, 2-3-4 कर सकते हो, लेकिन एक काम करो, मेरा भी तो कोई हक बनता है, लो ये शरबत पी के जाओ, तुम्हारी शादी में अल्लाह बरकत दे। वो शरबत पी के सोया, उठा मंगल के दिन। अब जो ही उठा हड़बड़ाता हुआ भाग रहा है, तो उसकी बीवी ने कहा रुक, कहाँ जा रहे हैं? बताया जैसे कि आज मेरा निकाह है, मौलाना अहमद साहब से तारीख ली, जुमा मैंने बताया नहीं, आज मंगल है, दोबारा ऐसा इरादा किया, पैर उठ के दिन। एक बंदा बीवी को लेके घर आया, खूंटे पे वो दुपट्टे लटकाते हैं ना घरों में, दुपट्टे, वो पहली खूंटी पे पहला दुपट्टा लटकाया हुआ था। तो पूछा ये दुपट्टा किसका? उसकी बीवी पूछने लगी, अरे मेरी पहली बीवी का है, उसकी याद में मैंने लटकाया। दूसरी खूंटी पे दूसरा दुपट्टा, कहा ये दूसरा? वो मर गई, मैंने दूसरी शादी कर ली। कहा तो जिंदा रह सकता हूँ, मुझे तो जरूरत है बीवियों की, मैं दूसरी शादी कर ली। तो खुदा का करना वो भी फौत हो गई, तो उसकी याद में मैंने उसका दुपट्टा लटका दिया। वो अपना रौब जताना चाह रहा था। वो तीसरी खूंटी पे तीसरा दुपट्टा, कहा ये तीसरा? वो खुदा का करना वो तीसरी भी फौत हो गई, उसकी याद में मैंने तीसरा दुपट्टा लटकाया। तो बड़ी समझदार थी, हाँ ये चौथी खूंटी पे मैंने दुपट्टे की नीति पर क्या तेरा पायजामा लटकाऊं। हमारी जिंदगी घरों में क्यों अजीरन बनी हुई है? क्योंकि हमने बैलेंस नहीं बनाया। ना शौहर बीवी के हुकूक जानते हैं, ना बीवी शौहर के हुकूक जानते हैं। मिशकात में जो औरत मरी इस हाल में कि उसका शौहर उससे नाराज था, मरी इस हाल में कि उसका शौहर उससे नाराज था, जन्नत नहीं, वो औरत जन्नत की खुशबू नहीं सुनी थी। और मर्दों को कहा जैसा तुम खाते हो वैसा खिलाओ, जिस लेवल का लिबास तुम पहनते हो वैसा पहनाओ। वला तजरिबुल वज्ह वला यजरिबिल वज्ह, और एक हदीस में वला तजरिबु अमा अल्लाह, अल्लाह की बांदियों को ना मारा करो। जब हुजूर ने ये हुक्म फरमाया तो सारी औरतें जरी बन गई, जबान दराज बन गई। तो शोहरों ने आके शिकायत की कि ये तो सामने बोल दिया आपने, मारने से मना कर दिया। तो कहा जाओ मारो, मिशकात शरीफ में कहा जाओ मारो, और मारना पीटना शुरू कर दिया। तो सारी बीवी आई अज़वाज मुत्तहरात के पास, तो बहुत मारते हैं। फिर हुजूर कहते कि नहीं ये गलत है, तो ये सिलसिला चलता रहता। हुजूर ने बड़ा खूबसूरत जुमला कह दिया, मारने वाला शोहर कभी अच्छा नहीं हो सकता अल्लाह की नजर में। और एक इतनी खूबसूरत हदीस आप सब अपने पल्ले से बांध के निकलना, इंशाल्लाह तुम्हारे घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़े तो होते रहते हैं, बशरी तकाजा है, कभी गुस्सा आ जाता है, बशरी तकाजा है, लेकिन उसमें फिर बैलेंस बनाना भी आना चाहिए। सुलह नहीं करते सीधा बाप के घर भेज देते, चल अब्बा के घर निकल। अगर कम बिस्तर भी अलग करना हो तो अपने घर में करो, हदीस में, उसको अब्बा के घर मत भेजो। कितने तो वहां सारा सामान अब्बा के घर से मंगवा दे, वो खत्म हो गया अब्बा के घर में, अब सारा सामान वापस देकर आओ। कुछ करना नहीं है, बेकार बैठे घरों में। इतने खूबसूरत हदीस ये जवामिउल कलीम में से आबे ज़र ने लिखने के काबिल है। हुजूर फरमाते अगर तुम्हारी बीवी का कोई अमल ऐसा हो जो तुम्हें पसंद ना हो, तो उसकी कुछ आदत ऐसी ढूंढो जो तुम्हें खुश कर दे। मक्खी की तरह नहीं सारा जिस्म छोड़कर जहां जख्म हो वही बैठना है। अगर उसकी कुछ आदतें तुम्हें पसंद नहीं है तो उसकी कुछ ऐसी आदतें ढूंढो जो तुम्हें पसंद हो। तुम्हारे पास होती है, तुमसे पहले उठती है, माँ बाप को छोड़ के आई है, लाल दुपट्टा पहन के आई है और एक नियत करके आई कि यहाँ से निकलूंगी तो मेरा जनाजा सूफे चादर पहन के निकलूंगी। इसकी अच्छी आदतें हैं। और अगर सफर में जाना हो तो बच्चा भी बीवी ने उठाया है, धूप बड़ी चिलचिलाती धूप है, पसीना बह रहा है, घर आके उसका शौहर कहता है कि चलो पानी ला, तो पानी भी पिलाती है। नहीं कहती कि बच्चा मैंने उठाया, मैं सिंह पे नाजुक हूँ, खिलकत में, सरिश्त में, तबीयत में मैं तुझसे बड़ी कमजोर हूँ, बच्चा भी मैंने उठाया था, जैसी धूप तूने परेशान, मुझे भी धूप ने परेशान किया है, अब मैं तुझे पानी भी। एक घर पे शिकायत लबों पे नहीं आती, पानी का जाम शौहर के सामने पेश करती है, फिर कहता है कि चलो रोटी पका, तंदूर के सामने जाती है, धुआं बर्दाश्त करती है, रोटी पकाती, फिर शौहर कहता है चलो मेरी टांगे भी दबा, तो टांगे भी दबाती है। हुजूर फरमाते ये इसकी अच्छी आदत है। अगर उस कुछ आदतें तुम्हें नापसंद हो तो उसकी कुछ आदतें ढूंढो जो तुम्हें पसंद हो।
وہ عورت آ کر کہنے لگی کہ آپ ایسا کوئی تعویذ دو کہ میرا شوہر اس عمل سے رک جائے. کہا جس عمل کی شریعت نے اجازت دی ہے میں تجھے تعویذ نہیں دے سکتا. اب وہ عورت کہنے لگی اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی, آپ میرا حسین خوبصورت چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے کہ جس کے نکاح میں اتنی خوبصورت عورت ہو اس کی کوئی سوکن نہیں ہونی چاہیے. جب یہ بات کہی تو باعث بستامی نے چلا کر مریدین سے کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا. کہا کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ اس عورت نے توحید کو ثابت کر لیا. کہا کیسے؟ کہا ابھی ثابت کرتا ہوں. پھر عورت سے پوچھا بتا تیرا حسن و جمال ذاتی ہے یا عطائی؟ تیرا خریدا ہوا ہے یا رب نے دیا ہے؟ کہا عطائی. کہا تیرا حسن و جمال عارضی ہے یا مستقل؟ کہا عارضی. تیرا حسن و جمال فانی ہے یا باقی؟ کہا فانی. کہا ایک عارضی حسن و جمال والی, عطائی حسن و جمال والی, فانی حسن و جمال والی اپنے شریک کو برداشت نہیں کر سکتی تو حسن و جمال کو پیدا کرنے والا خدا اپنا شریک کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اسی توحید کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تمہیں میری توحید کو سمجھنا ہے, اگر تمہیں میری وحدانیت کو سمجھنا ہے, میری الوہیت کو سمجھنا ہے, بس سال مولوی بننے کی ضرورت نہیں, مفتی بننے کی ضرورت نہیں. دودھ کا ایک پیالہ ہاتھ میں پکڑ ذرا دیکھ کر سوچ لیا کر یہ دودھ آیا کہاں سے؟ اس کا رنگ کالا, جو چارہ تو نے کھلایا اس کا رنگ ہرا. میں نے گوبر اور خون کی نالیوں کے بیچ میں سے ایک تیسری نالی بائی پاس کا راستہ بنایا. تیری بالٹی کے اندر, تیرے لوٹے کے اندر, تیرے برتن کے اندر صاف شفاف میں نے دودھ اتارا. خون کا ایک قطرہ موجود نہیں. میرا بندہ بڑا نفیس طبیعت والا ہے, خون آئے گا کلر متاثر ہوگا, میرا بندہ دودھ نہ پیے گا. گوبر کا ایک قطرہ موجود نہیں, گوبر آئے گا بدبو پھوٹیں گی. میرا بندہ بڑا نفیس طبیعت والا ہے, دودھ نہ پیے گا. لبنًا خالصًا سائغًا للشاربین. دودھ, خون اور گوبر کی نالیوں کے بیچ میں سے تیسری نالی بائی پاس کر کے صاف شفاف فلٹر خالص دودھ اللہ نے ہماری بالٹی میں پہنچایا. اللہ کہتا ہے سنگھاڑے پیس کے نہیں دیے, پاؤڈر والا بنا کر کے نہیں دیا, پانی مکس کر کے نہیں دیا. جب میں پیور دیتا ہوں تو پیور مانگتا ہوں. اب پتا تو میرے سجدے میں ملاوٹ کیوں کرتا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ فرماتا ہے سنگارے پیس کے نہیں دیے, پاؤڈر والا بنا کر کے نہیں دیا. جب میں پیور دیتا ہوں تو پیور مانگتا ہوں. اب تجھے شرم نہیں آتی تو میرے سجدے میں ملاوٹ کیوں کرتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک. کھلا کر سب کو کھانا رحمت دو عالم نے فرمایا. عزیزو تمہارے واسطے ایک چیز میں لایا, تمہارے واسطے دعوت اسلام لایا ہوں. جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں. خدا کی بندگی کے دامن سے آزاد ہو جاؤ, خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ. پھر واپس ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ابو جہل, ابو سفیان سارے ایک زبان کہنے لگے ہماری زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہ گزرے گا کہ جس سے ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. کتنی تکلیفیں پہنچائی تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا. یہ سارے گئے ابو طالب کے پاس, اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ, ایک نہیں ہے 360 ہے. ابو طالب نے کہا آپ گھبراؤ نا, شام پائے گا نا میرا بھتیجا میں ذہن بنا دوں گا. حضور شام کو تشریف لائے ابو طالب سے. ابو طالب نے کہا میں بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بازوؤں میں اتنا زور نہیں ہے, میری کمر جھک چکی ہے, میرے قواؤں میں اتنی طاقت نہیں رہی, تو یہ مشن چھوڑ دے. ہاں چچا آپ
آپ میرے راستے سے ہٹ جاؤ میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے آفر رکھی تھی نا، کہا بیٹا جلد بازی نہ کر، ان کافروں نے، ان لیڈروں نے، ان افسروں نے تیرے لیے بڑی خوبصورت آفر رکھی ہے۔ کہا کون سی آفر چچا؟ انہوں نے کہا ہے اگر صدر بننا ہے بغیر الیکشن کے آپ کو صدارت بنانے کے لیے تیار ہے، مکہ میں جو خوبصورت عورت تمہیں پسند ہو شادی کرانے کو بھی تیار ہے، ارے صدر بنانے کو تیار ہے، اگر تمہیں دولت کی آرزو ہے تو دولت کا ڈھیر تمہارے قدموں میں لگانے کے لیے تیار ہے۔ تو سنو میرے نبی کا جواب، اس مکے کے دلہے کا جواب، مدینے کے دلہے کا جواب، اس کا جواب جو انگلی پیالے میں ڈالتا ہے چشمے جاری ہو جاتا ہے، اصول سے پخیرتا ہے رات ہو جاتی دن ہو جاتا ہے، اصول سے ڈالتا ہے رات ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے کہا چچا وہ مجھے صدر بھی بنا سکتے ہیں، دولت بھی دے سکتے ہیں، خوبصورت خاتون کو قدموں میں بھی لا سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، مجھے ان کی ساری آفریں ریجیکٹ ہے، لیکن چچا میں تو 2 قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھتے، دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھتے، آفتاب اور ماہتاب اپنے راستے سے ہٹ سکتے ہیں لیکن رسول اللہ خدا کے راستے سے نہیں ہٹ سکتے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، عابد ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، دونوں زمانے ہیں اللہ، دونوں مکانے ہیں اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔